वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ मोहब्बत आखिरी मंजिल किस्त नंबर 12 के साथ। इससे पहले किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्दी से एपिसोड रीड करें, अच्छे से रिस्पॉन्स दें ताकि रोज़ एपिसोड पोस्ट हो सके। मोहब्बत आखिरी मंजिल अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 12। कि तुम अदा साईं को कैसे घूर रही हो? तानिया ने इसे करीब होते आंखें छोटी करते इसे घूरा था। अदा साईं होंगे तुम्हारे, मेरे नहीं हैं। रचना ने इसकी बात पर नाक चढ़ाते खफकी से कहा था। इसकी बात और अंदाज पर तानिया कितनी ही लम्हे साकित निगाहों से तकी गई थी। शहराम और ज़रवा की मोहब्बत का अंजाम देखकर उन्हें अब भी इस लफ्ज़ से भी खौफ महसूस होता था। मोहब्बत अज़ियत और तकलीफ़ देने के सिवा कुछ नहीं करती। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोल रही हो तुम अदा साईं को पसंद करती हो? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। तानिया को सीरियस होते देख रिश्ते से घूर कर रह गई थी। पसंद नहीं करती, मोहब्बत करती हूँ। अभी से नहीं, बहुत पहले से। और मुझे पूरा यकीन है कि मेहराब खान जतोई सिर्फ मेरा नसीब बनेंगी। रचना की बातें तानिया को परेशान कर रही थी, मगर वो इस वक्त कुछ बोल नहीं पाई थी। इसको रचना की बातों से खौफ महसूस हो रहा था। मेहराब खान जतोई इस घर के बाकी मर्दों जैसा नर्म मिजाज बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ही सख्तगीर इंसान था, जिसके असूल और कानून बहुत सख्त थे, जिसका दिल अपने बाप के आंसू के आगे भी नर्म नहीं हो पाया था। वो इनकी एक गलती माफ़ नहीं कर पाया था। वो बहुत गुस्से वाला था। आने वाले वक्त में इसका फैसला क्या होने वाला था, किसी को कोई खबर नहीं थी। ज़रवा को अपने साथ लगाए खड़े इसके चेहरे का तासुरात बहुत ही सर्दों से पार थे। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो अब इस हवाले से क्या फ़ैसला करने वाला है। ज़रवा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वह ज़रा सी आहट पर भी सहम जाती थी। ऐसे लगता था कि वो शख्स कभी भी आकर इसे यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाएगा, जैसे इसने ज़बरदस्ती निकाह किया था। इसकी ताकत का अंदाज़ा तो ज़रवा को हो चुका था। अदा साईं, वो बहुत बुरा इंसान है। मुझे नहीं जाना वहाँ, कभी भी नहीं। मैं मर जाऊँगी अदा साईं, मुझे नहीं जाना। वो सुस्तियों में इसे फरियाद कर रही थी। इसे खौफ था कि कहीं इसका भाई ऐसे कोई फैसला ना कर दे। इस शख्स के फैसलों को अब कोई भी टाल नहीं सकता था। परेशान मत हो गुड़िया, अपने अदा साईं पर भरोसा रखो। इसकी पेशानी पर लब रखते वो मजबूत लहजे में बोलता वहाँ से निकल गया था। वहाँ खड़ी सभी खवातीन ने इसकी चौड़ी पूंछ से घूरा था, जबकि ज़रवा के दिल में किसी तौर सुकून नहीं मिल रहा था। अजीब सी बेचैनी थी जो पूरे रगो पैर में दौड़ रही थी। शहराम का सोचकर इसके दिल का दर्द मज़ीद बढ़ जाता था। वो भी जिस कदर अज़ियत में होगा, ज़रवा को इससे सामना नहीं हुआ था। वो भी जिस कदर अज़ियत में होगा, ज़रवा का इससे सामना नहीं हुआ था, ना ही वो इसका सामना करने की पोजीशन में थी। इसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाएगा, इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। किसी और भी किए की सज़ा इसे मिल रही थी। अभी तक ये बात भी सामने नहीं आई थी कि लाशारी ख़ानदान की बेटी को अगवा करने वाला कौन था। ये सब किसकी साजिश थी? किसने इस दुश्मनी में कभी ना ख़त्म होने वाली चिंगारी भड़का दी थी? वो हवेली के पिछले हिस्से में बने लॉन में टहल रही थी। ठंड से बचने के लिए इसने अपने गिर्द महरून रंग की गर्म शॉल ओढ़ रखी थी। एक हफ्ता गुजर चुका था इस भयानक वाक़े को, मगर दिलो दिमाग से अभी तक वो खुद नहीं निकल पाया था। इसके हसीन शहद अगी बालों की लिट्टें हवा से उड़कर इसके चेहरे को छू जाती थीं। वो बार बार अपनी गद्दाज़ो दुधिया उंगलियों से बालों को समेटती वहीं ठंड में सिकड़ी सिमटी बैठी थी। इसका अंदर दम घुट रहा था, इसलिए वो बाहर आ बैठी थी। एकदम से ज़िंदगी बहुत अजीब सी हो गई थी। अपनी ज़िंदगी की गुजरे इन हसीन पलों को याद करते जब इसके पास ज़िंदगी की हर खुशी थी। मोहब्बत करने वाले वो प्यारे लोग थे जिनका दिल इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर लरज़ उठता था, जिनके लिए वो बहुत अहम थी। मगर किस्मत और वक्त की सितम ज़रीफ़ी थी कि एकदम से इसे सब कुछ छीन लिया गया था। वो तन्हा तन्हा खाली हाथ रह गई थी। इसे खबर भी नहीं हुई थी कब इसकी आंखों में नमी आन ठहरी थी। जब से तुम इस हवेली में आई हो, हमारे सरों से तुम्हारी मनहूसियत का साया ही नहीं हट रहा। तुम्हारी वजह से शाहराज ने इस दुश्मन ख़ानदान की लड़की से निकाह कर लिया है। अगर तुम अगवा ना होती तो ये सब भी ना होता। वो अपनी ध्यान में खड़ी थी जब इसे अपने अकब से फरियाल का नफ़रत में डूबा लहजा सुनाई दिया था। अमरा ने गहरा सांस भर कर रह गई थी। इस पर क्या बीती थी इस बारे में जानने के बजाय या इसकी खैरियत दरियाफ्त करने की बजाय वो अपने ही न जाने कौन से सदमे का शिकार थी।
ماما میں جان بوجھ کر تو اغوا نہیں ہوئی۔ یہ کڑوے الفاظ اس کے دل میں جا کر لگے تھے۔ گہری گلافی آنکھوں میں آنسو بھرے اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے فریال کی جانب دیکھا تھا۔ یہ جو تم معصومیت کا ڈھونگ کرتی ہو نا، یہ کسی اور کے سامنے جا کر کرنا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تم کیا ہو۔ تمہاری ماں کے قصے سن چکی ہوں میں، کیسی عورت تھی وہ، اور تم بھی بالکل اسی پر گئی ہو، مردوں کو پھانسنے والی چال باز عورت۔ فریال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ امرا کو کہیں ایسی جگہ چھوڑائے کہ اس حویلی سے اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ شہراج کسی اور سے نکاح کر چکا ہے۔ وہ کتنا ضدی اور خود سر انسان تھا، اگر اس نے رخصتی کا بھی فیصلہ کر لیا پھر؟ یہ سوچ کر فریال کو اپنی دنیا تاریک ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ محبت بھی ایسا روگ تھا جو انسان کو اندر سے ناسور بن کر کھا جاتا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی پل پل تڑپ رہی تھی اس شخص کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی نامحرم کو دل میں جگہ دے کر اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ وہ کتنے بڑے گناہ کی مرتکب ٹھہر رہی تھی۔ بھابی پلیز، آپ میری مری ہوئی ماں کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتی۔ امرا اب تک ان کی ہر جلی کٹی سن لیتی تھی، مگر اپنی مرحومہ ماں کے حوالے سے ان کی جانب والی بات، اتنی گھٹیا بات تو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کے ایک دم سے بول پڑنے پر فریال نے زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے شہراج کی گاڑی کو ہارن سنائی دیا تھا، مگر جب تک وہ پورچ تک پہنچی شہراج کی گاڑی گیٹ سے نکل چکی تھی۔ شہراج کے تو جان کو خطرہ تھا، جو تو یہ پاگل ہوئے پڑے ہیں، پھر بابا سائی نے انہیں جانے کی اجازت کیسے دی؟ فریال کے انداز سے اس کی فکر واضح چھلک رہی تھی۔ عصمت بیگم جو وہاں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھیں، انہوں نے تیز نگاہوں سے بہو کو گھورا تھا۔ تمہارا شوہر اوپر کمرے میں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، جا کر خیریت دریافت کرو اس کی۔ شوہر کے علاوہ باقی گھر کے ہر فرد کی فکر ہے تمہیں، پھر کہتی ہو اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ عصمت بیگم کے طنزیہ لہجے پر فریال نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ان کا طنز سمجھتی نگاہیں جھکائے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ اس عورت کی جگہ ہی تو لینا چاہتی تھی اس گھر میں، جو گھر کا پورا نظام اپنی مرضی سے چلا رہی تھی۔ ان کی روک ٹوک کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ فریال ان کو پلٹ کر جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ عصمت بیگم کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ بی بی، یہ فریال بی بی جی شہراج سائیں کے پیچھے کچھ زیادہ ہی لگی رہتی ہیں، آپ کو ذرا اپنی نظریں تیز کرنی ہوں گی، ایسی عورتیں پورے گھرانے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ عصمت بیگم کے ساتھ بیٹھی ان کی خاص ملازمہ نے ان کے سامنے نشاندہی کی تھی، جس پر اب وہ بھی بہت دھیان دے رہی تھیں۔ وہ اور مرد ہوتے ہوں گے، میرا شہراج ایسا نہیں ہے، وہ اس عورت کو اس کی اوقات میں ہی رکھے گا۔ عصمت بیگم بھی اپنی بہو کی نگاہیں بھاپ چکی تھیں۔ وہ شاہ نواز سے بات کر کے کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے اس کو اپنے طریقے سے حل کرنے کا سوچا تھا۔ ابراہیم لاشاری کے 10 آدمی مارے جا چکے تھے۔ شہرام بہت زیادہ غصے میں تھا، جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بس یہی کہنا تھا کہ اسے شہراج لاشاری کو جان سے مار کر ہی سکون ملنا تھا۔ کروان صاحب اسے روکنے کی بہت کوشش کر رہے تھے۔ محراب نے بھی اسے سخت الفاظ میں وارن کیا تھا کہ وہ باز آ جائے، ایسا کر کے وہ دشمنی کو مزید بڑھا رہا ہے۔ محراب کو بھی شہراج لاشاری کی حرکت پر بے پناہ غصہ تھا، مگر وہ سردار تھا، ایسا کوئی بھی جذباتی حرکت کر کے اپنے پورے قبیلے کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ تھا۔ شہراج لاشاری کو وہ لوگ اچھے سے جانتے تھے، وہ کسی بھی قیمت پر ذروہ کو طلاق نہیں دینے والا تھا۔ وہ ایک انا پرست اور خود سر انسان تھا۔ اسے اگر ایسا کرنے کو کہا جاتا تو وہ ضد پر اڑ جاتا، اور خانم بھی کسی قیمت پر طلاق نہیں چاہتی تھیں، وہ اپنی پوتی پر یہ دھبا لگتے نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ ابراہیم لاشاری کافی دنوں سے اسی کوششوں میں تھا کہ ایک بار وہ محراب کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لے اور کوئی حل نکال سکے۔ انہوں نے شہراج سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، وہ یقیناً اس حق میں نہیں تھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، دونوں قبیلوں کے بیچ جو چل رہا ہے، پچھلے ایک ہفتے سے بہت تباہی ہوئی ہے دونوں طرف، بہت سارے آدمی مارے جا چکے ہیں، کوئی مسئلہ اس طرح خون خرابے سے حل نہیں ہو سکتا۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ابراہیم لاشاری نے ہی پہل کرنے کا سوچا تھا۔ اس خون خرابے کی شروعات آپ کے بیٹے نے کیا لاشاری صاحب، اسے اگر تھوڑی غیرت سکھا دیتے تو دوسرے کی بہن بیٹیوں پر غلط نگاہ نہ ڈالتا۔ محراب خان جو تو غصے سے دھاڑا تھا، ابراہیم لاشاری اور ان کے ساتھ بیٹھا شاہ نواز لاشاری مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے تھے۔ شہراج لاشاری اگر یہ سب لکھتا تو پھر کہیں قیامت ہی آ جانی تھی۔ سردار صاحب، میں نے صلح صفائی کے لیے فون کیا ہے اور اس سب کی شروعات آپ کی طرف سے کی گئی ہے۔ پہلے ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، اس کے بعد شہراج نے جوابی کارروائی کی۔ میرا بیٹا عزتوں کا پاسدار ہے، غاصب نہیں۔ ابراہیم لاشاری کو اپنے لاڈلے اور سمجھدار بیٹے کے خلاف بولے جانے والے الفاظ بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے۔
وہ فوراً اس کا جواب دے گئے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھے شاہ نواز نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ میرے خاندان اور برادری کے کسی بھی شخص نے یہ گھٹیا حرکت نہیں کی ہے۔ میں پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ ہماری طرف سے یہ گھٹیا شروعات نہیں کی گئی۔ ہمارے لیے دشمن کی بیٹیاں بھی اتنی ہی قابل عزت ہیں جتنی ہمارے اپنے گھر کی بیٹیاں ہیں۔ میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا لاشاری صاحب، اپنے آس پاس نظر رکھیں۔ آپ کا دشمن آپ کے قریب چھپا ہوا ہے۔ آپ کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی حرکت آپ کے قریبی لوگوں کی جانب سے ہی کی گئی ہے، مگر اس کے بدلے جو آپ کے بیٹے نے میری بہن کے ساتھ کیا ہے وہ کسی بھی قیمت پر قابل معافی نہیں ہے۔ محراب خان جتوئی جب بولنے پر آیا تھا تو ایک پل کے لیے ابراہیم لاشاری کو بھی خاموش کروا گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ سردار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کی خاطر آپ ہمارے رشتوں میں چنگاری سلگا کر خود بچ نکلیں گے؟ یہاں سب وفادار ہیں، ہم اپنے لوگوں اور برادری والوں پر پورا بھروسہ ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ شاہ نواز کے لب و لہجے پر محراب خان جتوئی ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ تم کیوں اتنے پریشان اور خوفزدہ ہو رہے ہو شاہ نواز لاشاری؟ تمہارا نام نہیں لیا میں نے۔ محراب کو سیدھی اور صاف بات کرنے کی عادت تھی، وہ کبھی بھی کچھ بولنے سے خوف نہیں کھاتا تھا۔ اس کے لفظوں کا وار بہت طاقتور تھا۔ شاہ نواز لاشاری کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ ابراہیم لاشاری نے نگاہیں اٹھا کر بیٹی کی جانب دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل ان کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی آئی تھی۔ آنکھوں کی رنگت بے پناہ سرخ ہوئی تھی۔ محراب کی کال کٹ چکی تھی، مگر بڑے سے ڈرائنگ روم میں اب بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ضرور کی طبیعت کیسی ہے اب؟ شہرام کو جیسے ہی ضرور کی طبیعت خرابی کی خبر ملی تھی، وہ فوراً ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ضرور اسد اور نویدہ بیگم کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی۔ باہر گارڈ بھی کھڑے تھے۔ محراب خان جتوئی اب اپنے خاندان کے ہر فرد کی حفاظت پر ایسے ہی خاص نظر رکھے ہوئے تھا۔ مزید کسی کو بھی کھونے یا کسی بھی طرح کی مزید تکلیف برداشت کرنے کی سکت نہیں رہی تھی ان میں۔ ضرور شہرام بے قراری کے عالم میں وہاں پہنچا تھا۔ ضرور روم سے نکل رہی تھی۔ اسے ڈاکٹرز نے کچھ میڈیسن بتائی تھیں۔ وہ ان دنوں بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اس ایک انسان کا خوف اس کے سر پر سوار تھا۔ اسد اور نویدہ بیگم ڈاکٹر کے پاس ہی تھے ابھی۔ اسے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی تو وہ باہر آ گئی تھی۔ اپنے دھیان میں آگے بڑھتے وہ نگاہیں زمین پر گاڑے چل رہی تھی جب اچانک اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں کے آگے سیاہی سی آن ٹھہری تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا سے گئے تھے۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پاتے زمین پر ڈھہ جاتی جب اچانک دو مضبوط بہوں کا حصار اس کے نازک وجود کے گرد آن ٹھہرا تھا۔ ناول جاری ہے۔